اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ ہفتوں کی چھٹیوں کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ جب آپ والنٹیئر کام کریں اور اس جاب کو اپنی ریئل جاب نہ سمجھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں ہم مولا کے لیے کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور تھوڑی سی ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹی تھی لاسٹ ویک، اس وجہ سے پروگرام نہیں کر سکے، تو امید ہے آپ ہمیں اس کے بارے میں معافی سے روشناس کرائیں گے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علی نے کہا کہ ہم لوگ اس کام کو سیریس نہیں لیتے، میں ان سے اس بات پہ ایگری نہیں کروں گی۔ ہم لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ چھٹی نہ کریں، یہ ہمارا شو ہو، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں کر سکے۔ ایام فاطمیہ چل رہے تھے تو اس میں مجالس ہو رہی تھی، اس میں تھوڑا والنٹیئر ورک تھا، بیزی تھے۔ لاسٹ ویک ٹیکنیکل پرابلمس تھیں، وجوہات جینوئن ہیں، کبھی ایسا کبھی ہوتا ہے دل کرتا ہے چھٹی کر لیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہما کو، وہ ہمیشہ ہمیں بہت ہی زیادہ اس بات پہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ ضرور کریں۔ ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ پروگرام ہو جائے، اور ان کی کاوشوں سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، کافی کام ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ اپنا ایفرٹ لگاتی ہیں ان کام میں۔ ایک ریموٹ اسٹوڈیو چلانا اٹس ناٹ ایزی، یہاں پہ بیٹھ کے بڑی ساری ٹیکنیکل پرابلمس جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ مین اسٹوڈیو میں ہو، آپ گئے اپنے شو کیا گیا، یہاں پہ ہمیں پورا سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کا سسٹم سیٹ نہیں ہوتا، یا انٹرنیٹ کنیکشن میں کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ پرابلمس تھوڑی سالو ہوئیں، ہم لوگ کر پا رہے ہیں آج پروگرام، اللہ پاک کا شکر ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس تھوڑی سی کمپیوٹر پرابلم ہے، ابھی ہم آپ کی کال نہیں لے سکیں گے انٹل ہمارا کمپیوٹر اسٹارٹ ورکنگ۔ سو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی خدمت میں ویسے ہی کم از کم حاضر ہوں اور معذرت تو کر سکیں۔ کال نہیں آئیں تو نو پرابلم، نہ بھی آئیں نو پرابلم، لیکن ہمیں آج آپ سے بات ضرور کرنی تھی کہ 2 ہفتوں کی چھٹیاں اچھی بات نہیں ہیں، تو مولا سے تو معذرت چاہتے ہیں، امید ہے آپ بھی ہمیں ضرور معاف کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت مزے کا ہے، کچھ بھائیوں کو بہت پسند آئے گا، کچھ بہنوں کو بہت پسند آئے گا، کچھ بیٹیوں کو پسند آئے گا، کچھ بیٹوں کو پسند آئے گا، کچھ بڑوں کو پسند آئے گا۔ آج کا ٹاپک ہے جسے انگلش میں ہم سب لوگ کہتے ہیں شو آف۔ شو آف کرنا اردو میں سے رائے کاری کہتے ہیں، جو میں نوشین سے چاہوں گا اس پہ تبصرہ کرے، کیونکہ میری انگلش، اردو، پنجابی، ایوری لینگویج از ویری ویک۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ویک ہے، الحمدللہ بڑا اچھی طریقے سے سارا پروگرام کنڈکٹ کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ لیکن کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کوئی ٹاپک سوچتے ہیں تو تھوڑا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس پہ بات کیا کرنی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جنرلی بات کرنے سے پہلے بہت اس لیے سوچنا پڑتا ہے کیونکہ یوزلی وہ بات اتنی پسند نہیں کی جاتی کہ ہاں بھئی اس سلسلے میں اس ٹاپک کو کیوں ہم لوگ ڈسکس بار بار کر رہے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو کیا پتہ کسی ایک بندے پہ اثر ہو جائے۔ اس تکرار کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل دوں۔ ہماری طرف ایک محترمہ تشریف لائن سے ہم نے کہا کہ آپ اسپیچ دیں، اسپیچ 5 منٹس، لیکن ایسا لگتا تھا دریا کو کوزے میں انہوں نے بند کر دیا ہے، زبردست قسم کی اسپیچ تھی۔ اور اس کے بعد جو ریئیکشن تھا لیڈیز کا اس میں یہی تھا کہ خاتون کہتی ہے میرا دل یہی تھا کہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے میں وہ سنوں، اور میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، تو ایک ری انفورسمنٹ مجھے ملی ہے اس کی وجہ سے کہ ہاں بھئی میں اس پہ کام کر سکتی ہوں۔ تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 70 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کرنے کا، قربتاً اللہ کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام میں بہت برکت ڈالتا ہے، اور ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں سے ہمیں اس کام کے لیے ری انفورسمنٹ ملتی ہے۔ کبھی کوئی اسپیچ ہمیں سننے کو مل جائے گی، کبھی آپ کوئی پروگرام ایسا دیکھیں گے جس میں آپ کو ایک بات یہ ہے کہ آپ اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بات تو صرف یہ ہے کہ انسان سمجھنے کی کیا کوشش کرتا ہے، لیکن سمجھنے کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس پہ ایکٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اگر ایک بات پتہ چلی ہے
تو ہم اس پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس کو کہیں گے کہ اپنے آپ کا اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو خود لوگوں کی برائیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے جس وقت انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا. اکثر یہ ہوتا ہے ہم اکٹھے بیٹھے ہوں, میری بیٹی کہے گی ماما فلانے نے اپنے فرینڈس کے بارے میں کہ ہاں بھی اس فرینڈ نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا یا اس کی یہ دیکھے, تو میں اس کو ایک بات کہتی ہوں, بیٹا پہلے آپ اپنی طرف دیکھو. اور میں فوراً اس کو اس کی باتیں گنواتی ہوں, میں کہتی ہوں وہ یہی کہے گی کہ ماں کو تو فوراً میری باتیں نظر آتی ہیں, لیکن میں اس کو ایک چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ بیٹا آپ اپنے آپ سے شروع کرو. اگر آپ بہتر ہو, آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کسی چیز پہ نہیں کر سکتے جب آپ وہ کام کر رہے ہو تو. ہم لوگوں نے آج جس طرح ریاکاری شو آف کی ہم نے بات کی, وہ ایک ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ جو خاصا کئی لوگوں کے لیے وہی جس طرح میں نے کہا کنٹروورشل ہے, کئی لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. ریاکاری جو ہے وہ ہم لوگ ایک چیز میں نہیں بہت ساری چیزوں میں اگر ہم لوگ اس چیز کو ایک شروع کریں تو ہم ایک بیسک چیز سے شروع کریں. تو بیسک چیز کیا ہے؟ عبادت. اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں اس میں بھی ہماری ریاکاری شامل ہوتی ہے. ایک سپیچ میں نے ایک دفعہ سنی ان خاتون کی, بڑی زبردست انہوں نے بات کہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اکیلے پڑھ رہے ہو ہم جیسے مرضی پڑھ رہے ہیں, ایک حقیقت ہے, اس کو میں نے خود کئی دفعہ اپنے آپ پہ رکھ کے میں نے سوچا, میں کسی کی بات نہیں کرتی, میں اپنی بات خود کر رہی ہوں, کہ جب ہم نماز اکیلے میں پڑھ رہے ہوں, ہم جیسے بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک کبھی خود سب اس چیز کو ذرا سوچیں ضرور کہ جب ہم لوگوں کے پاس کوئی ہوتا ہے, ہم کسی محفل میں گئے, اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, یا جس وقت کوئی ہمارے اراؤنڈ ہے, تو جب ہماری نماز کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں پلیز کسی اور کی بات نہیں کروں گی, کہ ہم لوگ اکثر ہی سوچتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اپنی نماز سلو کرنی ہے, مجھے اس کو صحیح ادا کرنا ہے. تو اس وقت ایک سوچ جو مجھے لگتا ہے ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ ہم اس بندے کے ڈر سے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اپنی نماز کو صحیح کر رہے ہیں, اور وہ پروردگار جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جس کو ہم پریز کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر, ہمیں اس سے ڈر نہیں, اس سے ہمیں خوف نہیں. تو ریاکاری کا ایک بہت مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ خدا کی ذات کو سامنے رکھنے کے بجائے ہم لوگ لوگوں کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس وقت یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے تو پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے. اب میں نے نماز کا ہی ذکر کیا, جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب پاس کوئی ہوتا ہے تو obviously ہم بڑے اس سے پڑھیں گے کہ نہیں بھئی آرام سے پورے ہم لوگ ہمارے جو پورے رکن ہے نماز کے وہ سلولی پڑھیں, صحیح طرح سے ادا کریں. اور یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں, ایک جنرل بات ہے. اور اس کے بعد جب میں نے ان کی سپیچ سنی تو میں نے اپنے بجائے اس کے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کروں, میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے. اس دن سے صحیح کیا, نہیں بھائی پڑھنی ہے تو اس رب کے لیے ہم نے کسی کو کیا دکھانا, کیونکہ نماز تو خدا کی عبادت ہے, وہ خدا اور بندے کی بات ہے, تیسرا انوالو ہی نہیں ہے اس میں. میں اپنی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں کسی کو پھر وہی بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی, میں اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی, میں اپنی ہی بات کروں گی. پھر کچھ عرصہ پہلے کہیں ایک خاتون کو تھوڑی ہیلپ چاہیے تھی, ان کو میں نے کی. وہ میری کوشش تھی کہ میں کسی کو نہ دکھاؤں, وہ میں نے کسی کو نہیں دکھا کے کی. obviously کہتے ہیں کہ صدقہ دینا یا کسی کی ہیلپ کرنا, بات ساری انما الاعمال بالنیات. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ ہمارا نام بڑھے گا, ہم خیرات کریں گے کہ ہاں بھئی لوگ کہیں گے کہ ہاں بھئی اس نے اپنی فیملی کے لیے, اپنے نام کے لیے بہت بڑا بھئی بہت بڑا اس کا دل ہے, اس نے خیرات کی یا صدقہ دیا یا کسی کی ہیلپ کی. تو میں اپنی بات کروں, میں نے اس خاتون کی طرف دیکھا, اس ایک سیکنڈ کو میں یاد کرتی ہوں جب شیطان نے مجھے کہا کہ ہاں بھئی اس تمہاری جو آنکھ جو ہے جب اس کی ملے, اس کی آنکھوں میں شکر ہونا چاہیے تمہارے لیے. وہ لمحہ اور اب کا لمحہ میں خدا سے توبہ کرتی ہوں, کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے جب تم کسی کی ہیلپ کرو تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو, اس کی نظروں کی طرف نہ دیکھو. یہ نہ ہو کہ تمہارے اندر تکبر آ جائے اس بات کا کہ تم نے اس کی ہیلپ کی. اور جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے, ہم اپنی ہیلپ کرتے ہیں. خدا نے ہمیں دیا, ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں. اس نے ہمیں دیا, ہمارے تو مال میں اس کا حصہ ہے, غریبوں کا, یتیموں کا ہمارے پاس حصہ ہے. تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی؟ وہ ہم نے کسی کی مدد نہیں کی, ہم نے اپنی مدد کی ہے.
تو شو آف جو ہے ہمارے ہاں ایک بہت ایک یہ تو ہمیں کامن بیماری ہے. اس سے اتنی سوشل پرابلمز اس سے جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. اب آ کے یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع ہوئے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہاں ہم لوگ ان پرابلمز کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. اور یہ تو بیسیکلی اس پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے. چینج بگن فرام ان سائڈ یو, اٹ ڈزنٹ کمز فرام آؤٹ سائڈ. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, آپ معاشرے کی چینج کیا چاہتے ہیں؟ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ تو ایک گھر ہے. اپنے آپ کے اندر جو برائیاں لوگوں میں ڈھونڈتا ہے وہ اپنے آپ کے اندر کیا. آپ مجھے بات میں زیادہ کر دیا, آپ نے بڑے غور سے مجھے دیکھا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی آواز جا رہی. اچھا, تھینک یو. مجھے لگا میں نے شاید کوئی بات زیادہ کر دی ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں چینج اپنے اندر کرنی پڑے گی. ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم لوگوں نے اب جس طرح ہمارے سینٹر میں کافی ساری پرابلمز چل رہی ہیں, تو میری کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ جو ایک پرابلم ہے اس کا حل یہ ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تو انہوں نے کہا اس چینج کو آتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا, اس لیے کہ ہر بندے کو اپنے آپ کے اندر چینج کرنا ہے. جب تک ایک انڈیویجول چینج نہیں ہوگا, ایک پوری سوسائٹی چینج نہیں ہو سکتی. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ آپ تو اس کو بہت فلسفیکل لے گی, میں تو اس کو روزمرہ کی مثالوں کے پاس لے کے آئیں گے. ہم نے عبادت سے اس کو شروع کیا. ہاں وہ ایک بیسک ایک چیز ہے کہ جس میں ہم لوگوں کو ریاست نظر آتی ہے, شو آف بہت نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی دکھی چھپی بات نہیں ہے. آپ بھی, میں نشین سے بالکل اس چیز پہ پوری طرح بشرا سے ان اردو پورے متفق ہوں کہ واقعی اگر آپ سوچیں, یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے کہیں میں نماز پڑھنے جاؤں تو نماز سلو ہو جاتی ہے. لیکن میری نماز تو ویسے بہت تیز تھی. اللہ میرے ماموں کو بہت لمبی عمر دے, انہوں نے میری نماز کو آج سے 15 سال پہلے 18 سال پہلے انہوں نے سلو کیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے نماز تو پڑھ لی, لیکن آپ کو پتہ آپ نے پڑھا کیا؟ میں کہا ماموں 4 رکعت نماز تھی, میں نے 2 منٹ میں پڑھ لی. تو کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ کہ آپ نے کیا پڑھا تو اس رب کو کیا سمجھ آئی ہوگی جو آپ نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا اس کو تو سب پتہ ہے, میرے ایکشن بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں, لیکن آپ کو اس کا مطلب بھی آنا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یو انڈرسٹینڈ واٹ ڈز مین. جب آپ سورہ کل پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو 18 سال کے درمیان میرے خیال ہے میری سپیڈ, اگر میں پہلے 100 میل کی رفتار سے اگر نماز پڑھتا تھا تو شاید اب میں 10 میل کی رفتار سے پڑھتا ہوں. تو میں ایک اور بھائی سے ملا تو کہہ رہا, اس نے کہا کہ مطاہر آپ کی نماز یار بہت تیز ہے. میں نے کہا یار ابھی بھی تیز ہے, تو اس کا مطلب ہے مجھے اور سلو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو بھائی بہن چچا ماموں آپ کو اچھی صلاح دے, یو شوڈ لسن ٹو اٹ. اور نماز پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے رب سے بات کرنا. جب آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ رب آپ کی بات کو سنے, اللہ آپ کی بات کو سنے کہ یہ بندہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. یہ مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے. ہاں اللہ کو سمجھ تو آتی ہے, لیکن اگر رب کی نزدیک اگر کوئی اور آپ کے سامنے ہو, اس کو 100 میں سے 2 الفاظ کی سمجھ آئے گی, باقی 98 مس پلیس ہو جائیں گے. تو کیا ہماری نماز اس طرح قبول ہوتی ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ we need to work on this. We need to work on this. Slow down on our prayers. جب بھی ہم نماز پڑھیں وہ کہتے ہیں خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے کہ وہ رب خوش ہو جس کے لیے ہم نماز پڑھیں. ایسے ہی جب ہم کسی کے ہاں جا کے اپنی نماز میں قرت بھی آ جاتی ہے, نماز میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے, نماز میں تمام احکام بخوبی ہم انجام دیتے ہیں, تو اٹ از اے فارم آف اے شو آف. تو ہمیں شو آف کرنا ہے اپنے رب کو, نہ کہ لوگوں کو. یہ آئی تھنک از انف فار our topic, right?
वैसे हमारा our phone is back online if somebody wants to call us 408-300-6435. हम मुंतज़र होंगे कि आप ही कॉल करके हमें अपनी बातों से हमें भी बताएं कि इस्लाम में किस चीज़ को हम शो ऑफ समझते हैं और हम कौन सी चीज़ें रोज़ करते हैं और समझते नहीं कि ये शो ऑफ के या रायकारी के ज़िम्मे में आती हैं। चलते हैं उतनी देर दुनिया की तरफ कि दुनिया में भी तो रायकारी बहुत होती है, बहुत शो ऑफ है कि उसके पास लक्सेस है, मेरे पास टोयोटा क्यों है। वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूं, वो भी पाकिस्तान से पढ़ के आया, मैं भी पाकिस्तान से पढ़ के आया और मैं ये कह सकता हूं कि वो तो पाकिस्तान से पढ़ गया, इसके बाद लक्सेस है, मैं अमेरिका से पढ़ा हूं और मेरे पास टोयोटा है, तो मुझे भी नई गाड़ी लेनी है, मुझे इसको बताना है, आई वांट टू अ बेटर स्कूल एंड वी नीड टू गो फर्दर। तो इस बात को सामने सोचते हुए सॉरी थोड़ी सी उसमें इनपुट आ गई थी ऑफलाइन से, सो नौशीन हैज टू गो। लेकिन बात हम कर रहे हैं शो ऑफ करने की। तो शो ऑफ जब चीजें हो रही हैं तो क्या हम आप शो ऑफ करते हैं? क्या आपको गाड़ी इसलिए चाहिए कि दूसरे के पास है, या दूसरा शो ऑफ कर रहा है कि मेरे पास घर लेने को पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास गाड़ी जो है ना बहुत अच्छी है, चाहे मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेजूं ना भेजूं, चाहे मैं अच्छे हलाल चीजें खाऊं ना खाऊं, लेकिन मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारी बहनें हैं, हमारी बेगमात हैं, इनका फेवरेट टॉपिक शुरू हो गया, और हमारे भाई भी हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक। नो प्रॉब्लम, मैं सबको बता रहा हूं कि जी तुमने देखा था उसने शादी पे कैसे कपड़े पहने हुए थे, चाहे जी कि वो जाली सोने के हों, लेकिन अगर उसको पहनने वाला हस्बे हसीयत है तो कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि यार उसके कपड़े क्या वो जॉर्जियो अरमानी का सूट था या वो वॉलमार्ट से पहना हुआ सूट था, क्या उसके जो जूते हैं वो उसने टारगेट से लिए हैं या केनेथ कोल से लिए हैं या गुची के हैं। तो ये जो हम शो ऑफ कर रहे हैं इसको हमने अपने नजर रखते हुए देखना क्या वाकई ये काम हम अपने साहिब हैसियत कर रहे हैं या दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या अपने दिल को खुश करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये तीन जो कैटेगरी होंगी दे विल पुट यू इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन इस्लाम। क्योंकि इस्लामिक चैनल है, हमें बातें इस्लाम से करनी है, इखलाक से करनी है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारना है और अखलाकियात के ऊपर गुजारना है ताकि दूसरों को दुख ना हो। ये तो मैंने भाइयों की बात कर दी, मेरी बहनें, मेरी भाभियां, मेरे बुजुर्ग, मेरी बच्चियां, when they go out on a party, आप एक ड्रेस पहन के जाएं, आप दूसरी दफा वो ड्रेस पहन नहीं सकते। क्या वजह है इसमें? हम उस बीबी को मानने वाले हैं जिन्होंने अपना सूट तो जो मांगने वाला आया था, एक नया सूट था, बीबी ने वो भी दे दिया था। तो क्या ये शो ऑफ के ज़िम्मे में आता कि नहीं आता? आपका क्या ख्याल है? आपकी बात तो ऑब्वियसली फिर मैं बात यहाँ पे यही करूँगी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान किस नीयत से क्या काम करता है। हाँ, आप बताइए प्लीज। अब आप ये देखें कि ऑब्वियसली आप अगर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं कि हमें बेसिकली ये है कि जब मुकाबले की बात आती है कि नहीं जी मुझे उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, अगर आप साहिब हैसियत हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर कीजिए, नथिंग रॉन्ग। कुरान, इस्लाम और दीन ने कहीं मना नहीं किया। हाँ, सादगी को तरजीह दी है, लेकिन अगर आप देखें हमारे सातवें इमाम, उन्होंने अच्छे बेहतरीन लिबास पहना है
کیونکہ ان کے اور نیچے وہ کھدر پہنتے تھے, اوپر وہ ریشم کی ابا پہنتے تھے, تاکہ جس ٹیرس میں تھے. تو کچھ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ نہیں آپ کو ایسا رہے, اور کچھ لوگوں کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ مولانا کے بچے تو ہمیشہ فقراء ہونے چاہیے. یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ کیوں کچھ لوگ, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, مولانا کے کپڑوں بچوں نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ارے بابا یہ ان کا کال آف فیل ہے, ہمیں ان کے اوپر نہیں, وہ بھی انسان کے بچے ہیں. ماشاءاللہ. پہلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز تھوڑی. ہاں جی آپ بتائیے. ہلو. وعلیکم, بہت شکریہ بھائی. آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی آپ بات کریں بھائی. میرا نام ہے سید عباس علی. ہاں جی جی عباس بھائی پہچان لیا آپ کو. آپ میں لانگ آئلینڈ نیو یارک سے کال کر رہا ہوں. جی آپ بات کریں پلیز, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو آپ دونوں کو شب جمعہ کی مبارکباد ہو. پروردگار شکریہ عالم آپ کے محمد علیہ محمد علیہ السلام اس کی برکتیں آپ دونوں کو عطا کریں. اللہ آمین. جو ہے وہ بس ٹی وی کھولا تو آپ کا نماز کے موضوع کو ختم کر کے اس میں آئے تھے دوسرے موضوع میں, جو لگ رہا ہے کہ بھائی آپ کا تو بہت پسندیدہ ہے. تو میں ڈسکس کروں گا نماز کے موضوع پر دو چار باتیں کرنی کی تاکہ کچھ سیکھ بھی لیا جائے, اور جو سنا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں آپ کے ذریعے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. پلیز. ہمارے بہت اچھے دوست جو قرآن حکیم میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں, کافی پڑھتے تھے, انہوں نے ایک بات بتائی کہ نماز ایکچولی ہے کیا. جب قرآن حکیم اس کا ذکر آتا ہے تو یہ آتی ہے صلاۃ, اور صلاۃ سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن. جیسے انہوں نے اس کی بہت اچھی مثال دی کہ پاکستان میں عموماً جب ٹی وی کے بند ہو جاتا ہے تو ہمیں آتا ہے, لکھا ہوا آتا ہے کہ مواصلاتی نظام کے گرم ہونے سے سلسلہ منقطع ہو گیا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. کمیونیکیشن کو آپ اسٹیبلش کریں اس اللہ سے. اب یہ بھی جو سنا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کہ پورے لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے, اور میں پہلے بھی کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں شرکت سے پہلے کہ کرتے ہوئے کہ میں کوئی دانشور نہیں ہوں, کچھ اس کے تو مجھے یہ بھی نہیں آتے اور نہ میں مفسر قرآن ہوں. اور تو پہلی بات آتی ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ جو ہے یہ واحد کلام ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں. بے شک. ہر نماز میں پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ ہم خود اللہ سے کلام کرتے ہیں, اور اس کلام میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں پروردگار عالم سے, تو اس کی برکت سے اس کے بعد پروردگار عالم کیا کرتا ہے, وہ ہم سے گفتگو شروع کرتا ہے. بے شک. بے شک. آیات ذکر کر رہے تھے کہ سورہ اخلاص بھی ہے. اب باقی تمام کا تمام جو قرآنی آیات ہیں, سورہ ہیں, وہ ایسے کہ پروردگار عالم ہم سے گفتگو کر رہا ہے. اللہ. یس. سورہ فاتحہ اسی لیے ہر نماز کی پہلی رکعت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ پہلے بندہ اللہ سے گفتگو کر کے مواصلات اپنی کمیونیکیشن کو اسٹیبلش کرتا ہے. بالکل. اور سگنل جو ہیں جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے, اور آپ ہی کے بھائی بات میں اس کے بات کہوں گا کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ٹیلی فون کمپنی ہے وہ زیادہ اچھی کیونکہ اس کے سگنل ڈراپ نہیں ہوتے. بالکل بالکل. ڈراپ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹیلی فون کمپنی وہ ہو جس سے ہم دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو گفتگو ہماری دوسرے سے بہت اچھی طرح سن سکیں. بہت اچھی مثال آپ کی, بہت اچھی ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کو انتہائی خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, تو وہاں ہماری مواصلات یعنی ہماری نماز اور ہمارا صلاۃ قائم ہوئی ہے. اللہ آمین انشاءاللہ. ہونے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب وہ شان جس کو خالق کائنات کہا جائے گا وہ ہم سے گفتگو
शुरू करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई आपने कहा कि हमारी नमाज में खुशी होना चाहिए, इसकी बुनियादी वजह ये कि हम हर लफ्ज जो है उसका हमारे वजूद पर असर होना चाहिए। जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दरख्वास्त पेश कर रहे हैं परवरदिगार नाबुदू बेशक बेशक, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। किसी ने बहुत कहा कि 17 रकअत होती है, क्या वजह है कि इंसान मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह से झूठा वादा कर रहा है? और क्या कर रहा है? ज्यादातर हमने कि परवरदिगार नाबुदू का मतलब आ जाता है कि हम तेरा कहना सुनते हैं, बिल्कुल हर हुक्म हम वो बजा लाते हैं जो तुमने हमें बताया है। तो आप जैसे आपने बताया कि नमाज स्पीड क्या थी, 100 मील की थी या कितनी थी, 10 मील पर आई। चीज ये है कि हम पिछले आराम और चट्टान से गुफ्तगू कटा उससे पर असर डाल रहे हैं। ये जो गुफ्तगू की इतनी अहम है, इतनी अहम इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अमाल में नमाज का अगर कबूल होगी तो बाकी अमाल की तरफ देखा जाए। बिल्कुल सही, इंशाअल्लाह। ये चीज देखें कि सबसे पहले तो शैतान हमें रोकता है कि हम मुसल्ला इबादत तक ही ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद नमाज ऐसी जगह कहते हैं कि जनाब वहाँ पहुंच के दुनिया भर की चीजें याद आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। याद आती है कि हमें नमाज को समझ के पढ़ना है, समझ के। एब्सोल्युटली। नमाज को समझ के पढ़ेंगे, उसकी एक एक लफ्ज़ पे हम गौर करेंगे तो यकीन मानिए कि जिस्म की वो कैफियत होगी कि पता लगेगा कहाँ एक बारगाह में है। जैसे मैंने गुजारिश की, मेरी काफी तवील हो गई, लेकिन जैसे मैंने गुजारिश की कि सूरह फातिहा जो है ये है फाउंडेशन नमाज। माशा, बिल्कुल। जब हमने अल्लाह से गुफ्तगू की जिसारत कर दी, जो अल्लाह ने हमें इजाजत दी, उसके बाद अब वो रहमान हमें हर तरह की बातें बता रहा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब ये हुआ कि अब 2 वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गई हमारी। इसीलिए नमाज के बाद क्या आ जाता है कि नमाज से ज्यादा अहम है ताकि बाद ये दुआएं मांगना। अब जब दोनों से बातचीत, दोनों की बातचीत हो गई तो अब हम अल्लाह कहता है अपनी विश लिस्ट तो मुझे दिखाएं। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। जिक्र करें क्या चाहिए आपको जो है, तो हम उससे सब बताते हैं परवरदिगार ये चाहिए। और सबसे अहम चीज क्या चाहिए? परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तेरी कुर्बत चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल गई तो उसके बाद क्या रह गया? एब्सोल्युटली। ये खतीब और आलिम दीन से मैंने सुना कि भाई लोग मुझे कहते हैं कि अल्लामा साहब को ऐसी बात बताएं कि ये कारोबार हो जाए, फला चीज में बरकत हो जाए, ये हो जाए। कहेंगे बहुत कम, बल्कि अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके कहे अल्लामा साहब को ऐसी दुआ बता दें कि परवरदिगार आलम का मैं हो जाऊं और वो मेरा हो जाए। वो तो वलीउल्लाह वाली बात है। अपनी बात को मैं मुख्तसर नहीं बल्कि इख्तिताम पर लाऊंगा। सैयद शुहदा हुसैन अलैहिस्सलाम, खूबसूरत उनके 4 जुमले हैं रोज़ अरफा की दुआ में। बस यकीन माने कि जब से मैं सुना है इसको सामने रखते हैं हरम, कहते हैं मौला कि परवरदिगार आलम उसने क्या पाया, उसने तुझे खो दिया। बिल्कुल। और उसके फौरन बाद कहते हैं परवरदिगार आलम उसने क्या खोया, जिसने तुझे पाया। ये तो था नमाज पर। अब हम भाई आपका जो था कि हम जो दिखाने के लिए सब चीजें कर रहे होते हैं कि मेरे पास चीज है, उनके पास फलां चीज नहीं, ये सब है। अगर हम एक चीज सिर्फ सामने रखें, कोई भी रखते, और ये हम अपने बच्चों को बताएं, बेटा हर बच्चे रखें, अगर मैंने ये कपड़ा भी पहना है ये मैंने क्या ऐसा पहना है जैसा अल्लाह चाहता है। अगर अल्लाह ने मुझे दूसरे से बेहतर दिया है तो मैं शुक्र करूँ। फरमाते हैं कि आदमी अपने जूते का चश्मा भी अगर ये सोचे कि ये दूसरे से बेहतर है, वो अमल काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने इससे पहले आपके प्रोग्राम में जिसारत की शिरकत की, ये सब तालीमात जो है, जैसे हम वर्कआउट करने के लिए होता है कि पहले इस तरह वजन उठाना, ये सब चीजें हमें तालीमात की सूरत में अपने आप को पहले, और जैसे मैं इस चीज पर पूरा यकीन रखता अमल करता हूँ कि अमर बिल मारूफ के बारे में जब कहा जाता है तो सबसे पहले हमें खुद अपने आप को अमर बिल मारूफ और नही मुनकर करना है। बिल्कुल सही। वो है जो इंसान अपने किरदार से करे। दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके प्रोग्राम का इतना कीमती वक्त नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है। हमें बहुत खुशी है कि आपने इतनी अच्छी बातों से हमें नवाजा, और उम्मीद है कि अगर हमारा एक भी मोमिन बहन भाई इसको अपनी अखलाकियात का अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो अल्लाह आपको भी अजर देगा और अल्लाह आपके सबब हमें भी हमारे कुछ गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
جائے اور ہم میں تو سب کے کام آئے. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی بھائی, بہت شکریہ آپ کی بات کا, جس طرح سے آپ باتیں ایکسپلین کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جس طرح سے آپ نے کال کر کے سب چیزیں ایکسپلین کی, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ. دیکھیں آپ کی جو یہ باتیں ہیں بہت اچھی ہیں, اور ہمارے اس ٹی وی اسٹیشن اور ہمارے اس پروگرام کے تھرو بہت سارے لوگوں نے سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اٹ واز ویری نائس آف یو ٹو کال اس, اور آپ نے جس طرح سے الحمد کو ایکسپلین کیا ہے لٹرلی بہت دل کو اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی واقعی یہ سن کے. اور بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو اپنے ایک نظریے سے دیکھتے ہیں, اور آپ جو جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا اٹ واز ریئلی نائس. اور آپ اس طرح سے کال کرتے رہے اور ہمیں مستفید کرتے رہے اپنے پروگرام سے. آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی, جس طرح سے گفتگو آپ کی بہت اچھی ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن بات ساری کی ساری ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل بھی, میں تو اپنے آپ کو ایک ادنا سا انسان سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس تو علم بالکل نہیں. وہی باتیں جو ایوری ڈے لائف hم لوگ سنتے ہیں یا اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں, علماء سے باتیں سنتے ہیں, مجالس سے سنی, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو خود نہیں کرتے بہت مشکل ہے اس پہ بات کرنا, زبان لڑکھڑاتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے کہ ہم لوگ خود نہیں کرتے, ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ جی اس پہ عمل کرو. اور دوسری بات میں اکثر کہتی ہوں کہ جو ذاکر آ کے یا ذاکر مولا آ کے ذکر کرتے ہیں اور جو آپ کو تبلیغ کرتے ہیں, اگر وہ خود اس پہ عمل کرتے ہو تو ان کی زبان کا اثر ہی بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ بات آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے, آپ کے بچوں پہ اثر کرتی ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور اسی طرح سے آپ ہمارے کال کر کے اپنے جتنی بھی یہ باتیں ہیں اور جتنے بھی بیان ہیں ان سے مستفید کرتے رہے. شکریہ. میرے ایک بھائی یا بہن کی کال آ رہی تھی ایریا کوڈ 516 سے. میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ریموٹ اسٹوڈیو میں صرف وی کین ٹیک 1 کال ایٹ اے ٹائم, تو اگر آپ کال کرنا چاہیں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو بھائی نے تو اتنی اچھی بات بتائی نماز کے بارے میں. نوشین ویسے بھی ہم نے نماز کے ٹاپک کو کچھ چھوڑا ہے, لیکن یوزڈ ٹو بی ہمارے پہلے 5 منٹ ہمیشہ نماز کے لیے, 5 منٹ پہلے نہیں, کسی وقت بھی ہمارا ہوتا تھا کہ نماز پہ بات ضرور کریں گے. تو انشاءاللہ بہت شکریہ بھائی آپ کے ریمائنڈ کرانے کا. آپ اس کو ہم واپس اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اور کچھ منٹ ضرور ہم نماز کے اوپر بات کریں گے. بہت مہربانی. تو بات ہو رہی تھی شو آف کی, رائے کاری کی. یہ بھی ہمیں ایک ٹاپک ملا تھا ہماری ایک بہن کی طرف سے, تو اگر وہ بہن کال کرنا چاہیں تو ہمیں امید ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکیں. بھائی نے تو بہت اچھی باتیں بتائیں. ان کی جو بات مجھے صحیح لگی وہ یہ, جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ بات ساری یہ ہے انما الاعمال بالنیات, آپ کس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ, میں اپنے بچوں کو بھی جس طرح سے اسکول جاتے ہیں میں کہتی ہوں بیٹا یہی بات آپ قربتاً اللہ شروع کرو, تو سوچو یہ ہر لمحہ آپ کا علم حاصل کرنا تو ویسے ہی عبادت ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے, اللہ نے حکم دیا, ہم قربتاً اللہ کی قربت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو سوچیں وہ ایک ایک لمحہ عبادت ہے جو گھر سے باہر گزارا جائے. جو بچے اسکول میں جاتے ہیں جو ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں وہ عبادت ہے. تو بات ساری یہی ہے کہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہے, آپ کی نیت کیا ہے یہ خدا جانتا ہے اور یہ انسان جانتا ہے. اور اگر آپ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, یا کسی اپنی نیت مجھے اس سے بہتر جانا ہے, مجھے اس سے اوپر جانا ہے, تو وہ ایک آپ کی پھر وہ بات وہی ہے کہ اعمال سارے ضائع ہوتے ہیں اس میں. جو ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی ضائع ہوتے ہیں. تو کیوں اس کام کو, کیوں ہم اپنی ان نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں کہ جو ہمیں, these are extra credits, جس طرح بچوں سے کہتے ہیں these are extra credits. ہم لوگ اپنے بیسک, ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ہوتا ہے کہ اے گریڈ لینا, اچھا اگر اے سے کم آ رہا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا کریڈٹ لے کے تو ہم لوگ نمبر اچھے کر لیں. تو ان کو میں یہی سمجھاتی ہوں بیٹا ان ایکسٹرا کریڈٹس کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں کہ اگر کہیں نہ کہیں ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے ہمارے واجبات میں سے, جو اللہ کرے کہ نہ ہو لیکن ہو جاتی ہے, انسان ہے ہم, تو یہ ایکسٹرا کریڈٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے آگے جانے کا ہمارا سامان ہے. اور ہمارے جو گریڈز ہیں جو نیچے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہوں گے اگر ہم یہ سب کام کریں گے. تو پھر وہی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی نیت صحیح رکھیں, ایک نیت کی بات ہے رادر دین یہ. اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ایک سوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتے, اس کو میں تھوڑا سا کہوں گی سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ, یہ بات آپ سوشل پریشر کس نے کریٹ کیا, شو آف ہے کہ نہیں وہ؟ بالکل میں مانتی ہوں, تو پھر اس کا ثواب کس کو ہو رہا ہے؟ نہیں, میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ ہاں یہ سوشل پریشر ہے.
اب جس طرح سے اکثر میری آپ نے بات سنی ہوگی, میں یہ بات کرتی ہوں, اٹس سم تھنگ کہ جو میں نے ایکسپیرینس کی, اٹس پریکٹیکل تھنگ, کہ جب آپ, میں ہرگز اس کو غلط نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ نہ سمجھے کہ میں اس چیز کو غلط طریقے سے پورٹری کر رہی ہوں. بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان, آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی محفل میں جاتے ہیں جہاں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک گروپ ہوگا جہاں حجابی لیڈیز ہوں گی, پھر اگر کچھ وہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, انٹل انلیس آپ کی بہت زیادہ دوستی ہے, میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں, تو جو زیادہ اسلام کی بات کرتا ہے اکثر لوگ ایوائڈ کرتے ہیں, اس کے پاس بیٹھیں گے یہ تو دین کو لے کے بیٹھ جائے گا. یہ ایک جنرل بات دیکھی گئی ہے, اور بہت سارے لوگ اس چیز سے نکلنے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر دکھانا چاہتا ہے, بہتر لگنا چاہتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ہم نے ایک وہ بنا لیا ہوا ہے, ایک مولانا کی فیملی جو بھی ہوں, جو آپ کے اراؤنڈ لوگ ہیں, جو مولانا کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کو تو بالکل ہی وہ ایک طرح سے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے, یہ تو مولانا کی فیملی ہے جی. اور اسی مولانا کی فیملی سے بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد آیا, ایک محفل میں ہم لوگ گئے ہوئے, تو ایک خاتون بڑے حجاب نے وہ کرتی تھی, سر پہ زور سے انہوں نے وہ دوپٹہ لیا ہوا اور آ کے ہمارے مولانا کی وائف سے پوچھی, مولانا آئے ہیں کیا؟ تو میں نے کہا جی آپ ان سے کیوں پوچھ رہی ہیں, بھئی سر پہ دوپٹہ لینا ہے. میں نے کہا اللہ محمد کا ڈر نہیں, اس خدا کا ڈر نہیں, مولانا آئے ہوئے تو جس سر پہ انہوں نے دوپٹہ ضرور لینا ہے. مجھے ان کی وہ بات نہیں بھولتی, اور مجھے اس چیز پہ اتنا فیل ہوا کہ بھئی انسان کے ڈر سے وہ کام ہو رہا ہے, اپنے خدا کے ڈر سے وہ کام نہیں ہو رہا. بھئی اگر آپ کے حسن میں کمی آ رہی ہے لینے سے, تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کے وہاں مولانا, وہ رب جو ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, اس سے نہیں ڈر رہے جی, وہ آئے ہوئے, ان کی عزت ہے. بھئی اس شخص کی عزت ہے, اس خدا کی عزت کہاں ہے؟ تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اندر کچھ سوشل, یہ اب ہر ایک پہ سوشل پریشر نہیں ہے, پریشر ان پہ ہے جو پریشر لیتے ہیں, جو اس پریشر میں لیتے ہیں, جو اس دور میں اس ریس میں بھاگتے ہیں, پریشر ان کے لیے. یہ چپ کر گئے, انہوں نے بات کوئی نہیں کی, کیونکہ ایک جنرل بات ایک یہ ہے کہ جو لینا چاہتا ہے پریشر اس پہ آتا ہے. میں نے, آپ نے اتنی اچھی بات کی, میں نے گھر میں ہی رہنا, میں تو بات کر ہی نہیں سکتا, جانتے ہیں سب. یہ آپ جو ہیں, یہ آپ بہت پولیٹیکل ہو رہے ہیں اس وقت. بات ہم لوگ اپنی ایک جنرل, میں آپ کو ایک بات کر رہی ہوں کہ جو اب کئی لوگ ایسے ہیں, اگر ہم لوگ اپنے پاکستان کے معاشرے کی ہی بات کریں, کیونکہ وہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں تو جس طرح سے ہمارا معاشرہ جو ہے, جو ہمارا میڈیا ہے, وہ انسان کو جس سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے, اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, ان کا آپ دیکھیں وہ آپ کو ایسا لگا کہ ایسٹ اور ویسٹ بن چکا ہے, کہ وہ لوگ سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں ایک سائڈ پہ, دوسرے لوگ سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں ایک سائڈ پہ, تو اس میں سارا کا سارا توازن بگڑتا ہے پھر. اور پھر جو لوگ, جس طرح سے میں نے کہا کہ سوشل پریشر میں جو آنا چاہتا ہے وہ آتے ہیں, اکثر لوگوں کے منہ سے یہ سنا کہ وہ اپنے صرف اس بات کے لیے کہ ہاں بھئی ان کو اچھے مال سے شاپنگ کرنی ہے, قرضے لے کے لیں گے جی شاپنگ, جیب اجازت دے نہ دے, نہیں مجھے اس جگہ پہ جانا ہے اور مجھے فلانی جگہ سے ہی کپڑا خریدنا. ارے بھائی کپڑا تو کسی پہ بھی آپ نے گزارا ہو سکتا ہے, لیکن بات ساری یہ ہے, انسان کے اندر سوچنے کی بات ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہماری لائف ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, ہماری ذہنیت ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. کیوں ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے اتنے زیادہ ہم لوگ اس میں گھستے جا رہے ہیں, اور اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی آخری زندگی کا پتہ ہی کچھ نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ اپنی ٹی وی کی آواز ایسا کریں گے تو آپ کو ہماری آواز آ جائے گی. آپ پریشان نہیں ہوئیے گا, میں چند سیکنڈ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی کال سے ہم پریشان نہیں ہوتے بھائی. لباس اور کتنا ہونا چاہیے اور کب کیسے پہننا چاہیے, تو آپ کی اجازت ہے؟ ضرور کہوں گا صرف ایک تو جیسے آپ نے فرمایا نوشین کہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, جیسے آپ نے بتایا نوشین کہ عموماً جب ہم گیدرنگ میں کہیں جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں تو اگر حجاب والی خاتون کو دیکھیں کہاں پر حجاب والی خواتین بیٹھی ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. اسی طرح میں دیکھوں گا کہ بھی جہاں پر مجھے اپنے ذرا مذہبی ماحول کے لوگ ملیں میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا.
جبکہ میں ذاتی طور سے اور جو میں نے کتابیں پڑھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم غلط کرتے ہیں. ہمیں اگر دیکھتے فرض کیجیے کہ آپ اگر خاتون پنجاب میں ہے تو یہ بہترین موقع ہے پبلک گیدرنگ میں کہ ہم وہاں جا کے بیٹھیں جہاں لوگ حجاب والی خواتین نہیں بیٹھی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور وہاں بیٹھ کے ہمیں مذہب کی باتیں نہیں کرنی, جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مولانا جعفر کو فرماتے ہیں کہ بہترین ہوا ہے جو انسان کے اپنی وجود سے ہوتی ہے. آپ نے ایسی خواتین میں جا کے بیٹھی جو حجاب نہیں کر رہی وہ خود ہی ان کو تبلیغ ہو رہی ہے, کیونکہ جب وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ حجاب والی خاتون ہے تو ان کو حجاب کی اہمیت وہاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ خاص طور سے نظر میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی بھی گیدرنگ میں ہے, چاہے وہ سالگرہ کی ہو, شادی کی ہو یا کسی ہو, وہاں گیدرنگ کی حساب سے گئے ہیں کہ ہمارا وجود خود بہت تبلیغ بن رہا ہے. جی بالکل بالکل. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ مولانا کائنات حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ نصیحت وہ ہے جو ون آن ون ہو, ایسی جگہوں جہاں دیواروں کے بھی کام نہ ہو. اور وہی بات اگر ہم پبلکلی کہیں گے کسی شخص کو تو وہ تذیت بن جائے گی, اور تذیت جو دوسرے شخص کو دشمن بنا دیتی ہے, اور نصیحت جو خاموشی کی جائے وہ دوسرے شخص کو. ماشاء بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت صحیح بات کی آپ نے. اچھا دوسرے بھائی جو آپ نے کہا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ایک لباس پہن لیا دوسرا دوسری جگہ نہیں پہنا, تو یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ جس طرح سے میں نے کتابوں میں پڑھا بھی آرانا تعلیم کی تعلیم میں کہ ہر شخص کو جو پروردگار نے نوازا ہے اس کے حلال سے, تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس پروردگار عالم کی عنایت کو اپنے جسم پر لباس کی صورت میں اپنے رہن سہن کے ساتھ اس کو ظاہر بھی کرے, تاکہ دیکھنے والے اثر بھی کرتے لیکن یہ بھی کہیں کہ اس کے پروردگار عالم کے اس پہ رحمت ہے. اور دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ آپ کتنا ہمبل ہے. بے شک بے شک. یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے. نہ پیدا کرے یہ کمال ہے. بالکل بالکل. اور جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک لباس ایک دن پہن لیا دوسرے دن دوسرا پہن لیا, تقریب میں یاد رکھنا چاہیے. بالکل کبھی میری بھی ماشاء اللہ 2 بیٹیاں اور بہنیں بیگم بھی ہیں جو کہتے ہیں اچھا 5 جگہ یہ پہنا تھا آپ یہ نہیں پہنیں گے, بالکل ایسے ہونا چاہیے, لیکن فضول خرچی میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم وہاں دکھانے کے لیے نہیں جا رہے. نیت بھائی سب سے بڑی بات نیت ہے آپ کی. اگر محفل کے حساب سے لباس پہننا چاہیے. اگر ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سو کا ماحول ہے تو وہاں ہم جو ہے نا جگمگا کے کپڑے یا ایسے. بھائی ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, میں کال دوسری لوں گا. میرے بھائی نے کوئی 8 کالیں کی ہیں. بہت شکریہ. نہیں آپ کا شکریہ, آپ کال کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کا, بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ پلیز اپنی ٹی وی کی آواز ذرا بند کر لیں, آپ کو ہماری آواز آ جائے گی پھر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز حسن بات کر رہی ہوں ریاض سے. جی جی فرمائیں. بہت اچھا ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت پسند کرتی ہوں. شکریہ. اور انتظار کرتی ہوں اس پروگرام کا. آپ دونوں بہت خدمت کر رہے ہیں, مولا قبول کریں, آپ کے درجات میں اضافہ ہو. کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ. ضرور ضرور, اجازت ہے. بالکل بالکل ضرور ضرور. حسین
تیرے گھر کا چمن فاطمہ خود کاش پر ہے دماغ خود کاش پر دماغ چھوکے تیرے چرن فاطمہ کہ تیرے چرن فاطمہ سب کسی ماں نے پیدا کیے سب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین و حسن فاطمہ پھر حسین و حسن فاطمہ بن گیا تیرا باغ صدق بن گیا تیرا باغ صدق غاصبوں کا قتل فاطمہ غاصبوں کا کفن فاطمہ بولی زینب سے روح علی بولی زینب سے روح علی سر اٹھا بر فاطمہ سر اٹھا بر فاطمہ ہے یہ قول نبی اے سروش ہے یہ قول نبی اے سروش میرا تن میرا من فاطمہ بہت شکریہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ آپ کو مولا حسین کا اور ان کی فیملی کا نام لینے کی اسی طرح توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو اللہ بہت دور لے کے جائے دین و دنیا میں بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا خدا حافظ میرے ایک اور بھائی یا بہن نے کال کی تھی ایریا کوڈ 516-633 سے سو اگر آپ بھی کال کرنا چاہیں جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا آپ کو ہمارے ساتھ تھوڑا سا تحمل برتنا پڑے گا کیونکہ ہم ایٹ اے ٹائم صرف ایک کال لے سکتے ہیں تو اگر ہم آپ کی کال کاٹ رہے ہیں تو خدا را برا نہ منائیے گا کیونکہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک فون کال ہم اس اسٹوڈیو میں لے سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ہمیں معذرت ضرور کریں گے اس بارے میں تو میرے بھائی کی باتیں بہت اچھی تھیں اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ لباس پہننا چاہیے لیکن میرا بھی ساتھ یہی ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ضرور پہننا چاہیے کچھ سالوں پہلے میری ایک بہن نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ آپ کو گاڑی نہیں رکھنی چاہیے مرسیڈیز اگر آپ کے ٹیوٹا پہ گزارا ہو رہا میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے خمس دی ہے زکوٰۃ دی ہے تمام واجبات ادا کیے ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنی توفیقات سے نوازا ہے کہ آپ لکسس کیا پوش رکھ سکیں تو ضرور رکھیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یس سادگی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کا سٹیٹس کہتا ہے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے میرا بھائی نے کہا اللہ ان کی زبان کو مبارک کرے اللہ سب کو اتنی ہمت و توفیق دے کہ اپنی بیگمات کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ملبوسات بنانے کی توفیقات دے آپ تو کو خوش ہونا چاہیے بھائی نے بہت اچھی بات کی
मैंने सुन ली। और मैंने कभी मैंने इस तरह से हरगिज नहीं, आप अपने आप की प्लीज क्लैरिफिकेशन न दें, ऐसी हरगिज बात नहीं है। लेकिन बात तो सिर्फ ये है कि बात होती है अपनी चादर देख के पांव फैलाने की बात। yes. जिस वक्त इंसान इस अपने दायरे से निकलता है, अपनी कंफर्टेबल जो उसकी हद है उससे जब निकलता है, अपने कंफर्ट जोन से जब निकलता है सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है। अब जिस तरह से मैं आपको उस वक्त जिक्र कर रही हूँ, मुझे भाई ने बहुत अच्छी बात की थी। I want to spend couple minutes on it. देखिए, मैं हमेशा टीवी पे बैठ के कहता हूं कि मैं एक शिया नहीं हूं, और उसकी वजह यह है कि मेरे में वो खुसूसियात नहीं हैं जिन्हें देख के कोई कहे कि ये तो शियाने वाली है। मेरी गुफ्तार से, मेरी चाल दलन से, मेरे पहनने से, मेरे मलबूसात से, मेरे ज़ाहरी आपकी डीलिंग से मेरी डीलिंग से अगर कोई ये ना कहे कि यार ये तो कोई अली वाला लगता है, तो मैं शिया नहीं। ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपकी बात बहुत सही है कि आप जाके लोगों में बैठें, अपने गुफ्तार से, अपनी डीलिंग से, अपनी बातों से बताएं कि हिजाबी भी पढ़ी लिखी बातें कर सकते हैं, हिजाबी भी, दाढ़ी रखने वाले भी इस्लाम के अलावा और भी बातें कर सकते हैं जो अखलाकियात पर मबनी है, क्योंकि इस्लामी से अखलाकियात जरूरी नहीं है कि हम से करें कि भाई नमाज पढ़ो, पहुंचे ऊपर कर लो, दाढ़ी का खत नहीं बनाया हुआ, ये बातें नहीं है। दुनिया में अपनी जिंदगी को एक इस्लामी तरीके से बसर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक खौल में बंद होकर रह जाए। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं, और मेरी हमेशा अपने बच्चों से आज के बाद यही ख्वाहिश होगी कि जाके बैठें जहां पे हिजाबी नहीं है, ताकि यस दे मे नॉट लाइक यू, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जब आपसे बात करेंगे यार ये तो कोई पढ़ा लिखा बाशाऊर बंदा है, बच्ची है, बच्चा है, तो दे विल डेफिनेटली वेलकम यू एंड चेंज विल कम, इंशाल्लाह चेंज विल कम, बिकॉज से दीज पीपल आर हिजाबी। और मैं बड़े प्राउडली कहा करता हूं कि मेरे बच्चों ने हाई स्कूल की गेम्स में हिस्सा लिया है विद प्रॉपर हिजाब। दे रैन, दे प्लेड बैडमिंटन, दे प्लेड स्पोर्ट्स with proper hijab. There's nothing wrong with that. तो ये मतलब नहीं कि जो लोग हिजाब करते हैं वो दुनिया से कट जाते हैं। आप इस्लाम को पकड़ के दुनिया में चलें तो फिर उस बात का मजा है, और शिया कहलवाने का मजा तभी आएगा जब कोई और कहे कि यार देखो ये तो कोई शिया, ये कोई तो अली वाला है, तो लाजमन शिया है। अगर मेरा बोलने का सलीका ऐसा कि लोग कहें यार ये तो बहुत करख्त इंसान है, इस पर तो बोलने की तमीज नहीं है, हर एक को बुरा भला कहता है, उसकी बुराइयां निकाल रहा है, उसके ऐप निकाल रहा है, इसके अपने ऐप तो देखो। अगर जब ऐसी बात आ जाए तो क्या आपका दिल करता है अपने आप को शिया कहें, अली वाले कहें, अली के मानने वाले कहें? इसलिए क्योंकि मेरे में वो 10 क्वालिटीज नहीं है जो इमाम जाफर सादिक ने बताई हैं जो एक शिया में होनी चाहिए। मेरे में शायद 4 या 5 हैं। तो वो इसीलिए जब तक वो इंशाअल्लाह अल्लाह से मिलने से पहले पूरी कोशिश होगी कि मैं बाकी भी की खुसूसियत हासिल कर सकूं, ताकि लोग मुझे अच्छे नामों से याद रखें। हाँ, वो एक मौला का मानने वाला था, ये नहीं कि उसका किरदार ऐसा था, लोगों पे तोहमत करता था। कुछ लोग फातिहा तो पढ़ेंगे। आप देखिए कि जो भी नेक इंसान होता है उसके लिए फातिहा हर जगह पढ़ी जाती है, और सिर्फ इसीलिए कि उसकी कर्मो अमल जो है उसको देख के आप कहते हैं यार ये तो मौलाई है, ये बातें मौला अली वली करता है, इसके चलने का अंदाज कितना शरीफाना है, इसकी बातों में कितनी मिठास है। ये नहीं कहता कि ये बच्चे तुमने वुजू गलत किया, कहते बेटा जरा देखना क्या मैं वुजू ठीक कर रहा हूं। हमारे इमामों ने हमें यह बताया कि जब एक बुजुर्ग वुजू ठीक नहीं कर रहे थे तो हसन हुसैन उन बुजुर्ग के पास गए, उनसे ये नहीं कहा कि बाबा आप वुजू गलत कर रहे हैं, कहते बाबा आप देख के बताइए कि हम दोनों में से वुजू कौन ठीक कर रहे हैं। क्या हमारे में वो किरदार है कि हम बजाय दूसरों पे तंबीह करने पे कहें कि यार प्लीज आप मेरी गलती निकाल दो, ताकि अगले को भी तकलीफ ना हो, ओके यार इसका वुजू ठीक है मैं गलत कर रहा हूं।
یہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے، میری نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک ہیں، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو دیواروں کو بھی آواز نہیں جانی چاہیے، لیکن جب تبلیغ کرنی ہے تو ایسے کریں کہ آپ ہزاروں میں بھی ایک ہوں، پتہ لگے کہ یہ واقعی مولا علی کا ماننے والا ہے، یہ واقعی دین اسلام کو مانتا ہے، یہ واقعی سنت اہل بیت پہ یقین رکھتا ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا سنی میں ہوں، کیونکہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں ان کی سنت پہ، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو میں تو کہتا ہوں میرے سے بڑا کوئی اہل سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ جب بیٹی آئے تو کھڑے ہو جاؤ، نہ کہ بیٹی کو یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دے دی ہے تو کیا غلطی کر دی ہے. کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی تو بیٹیاں، پتہ نہیں اس بیچارے نے کیا گناہ کیا، تو پھر تو کہوں گا کہ ہمارے پروردگار تو نے تو نبی کو بیٹا دے کے لے لیا، تو کیا نبی کی نعوذ باللہ غلطی تھی؟ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں جس نے اللہ نے بیٹی دی ہے، اللہ تم پہ بہت مہربان ہے. جس کے پاس ایک بیٹی ہے شکر کرو، 2 ہیں اور شکر کرو. میرے پاس اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، اور میں تو شکر گزار ہوں اس پروردگار کا کہ اللہ نے مجھے ایسی ایسی چیزوں سے نوازا ہے جس کا میں حقدار نہیں ہوں. اور یہ سب میں سمجھتا ہوں اللہ کی دین ہے میری ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے. میرے لیے تو باعث رحمت ہے، کچھ کے لیے ہو سکتا باعث زحمت ہو، لیکن میرے لیے تو بیٹیاں رحمت ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو رحمت کا فرشتہ بھی آتے ہوئے کتراتا ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل کو تو بات بڑی اچھی لگی. تو بات ہو رہی ہے ریاکاری پہ، شو آف کرنے پہ، تو ہمیں اس بات کو قرآن و سنت کی روح سے لے کے آگے چلنا ہے. تاکہ آپ کی بات بہت اچھی ہے بھائی، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ اس گروہ میں جا کے بیٹھوں جو مجھے پتا ہے کہ وہ دین اسلام سے تھوڑے سے دور ہیں، تاکہ شاید میری کوئی بات انہیں اچھی لگے، شاید میری بیٹی کی، میری وائف کی کوئی بات اچھی لگے ان لوگوں کو جو حجابی نہیں ہیں لیکن ہیں تو مسلمان نا. انشاءاللہ ہم اپنے لباس سے، اپنے کردار سے بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ تو بات بہت صحیح ہے. ابھی مولا علی کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک چیز مجھے اکثر بہت کھلتی ہے جب ہم محافل میں جب مولا علی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں ایک شعر بڑا اکثر لوگ پڑھتے ہیں کہ مولا ہمیں ہماری قبر میں ہماری شفاعت کے لیے آئیں گے. تو ان سے میرا اکثر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آیا ہم نے مولا کی باتیں مانی؟ ہم نے جو صرف علی علی کہا، ہم نے اس پہ عمل کیا؟ کیا علی یہ دیکھنے آئیں گے کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو تھا کہ وہ میری باتوں پہ تو عمل نہیں کرتا تھا اور میرے سے شفاعت کی امید لگائے بیٹھا ہے؟ علی آ کے فخر کریں گے کہ آ کے شرمندہ ہوں گے کہ ہاں بھئی میں جس کی شفاعت کرنے آ رہا ہوں، ہاں علی علی تو اس نے کیا، لیکن علی سے محبت کا اظہار کس طرح کیا؟ صرف زبان سے بول دیا؟ یہ بات تو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر اپنے آپ کو شیعان حیدر قرار کہتے ہیں تو ہمارے عمل سے ظاہر ہو، صرف ہماری زبان نہ اس چیز کو بولے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے. اور جس وقت ہم یہ سب کچھ کریں گے تو ہمارے اندر سے ریاکاری اور جھوٹ اور وہ سب کچھ نکل جائے گا، جس وقت ہم صحیح طور پہ یہ کہیں گے ہاں ہم علی والے ہیں. جس دن ہم دل سے اپنے کردار سے بات کریں گے، جب اپنے اندر اس چیز کو سمو لیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو ایسے رہنا ہے، علی والے ایسے ہوتے ہیں، علی نے یہ کہا، مولا علی نے اس طرح سے زندگی گزارنے کو بتایا، ہمیں اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، تو پھر انشاءاللہ مولا ہماری شفاعت کے لیے بھی آئیں گے. ہمارا پروگرام کافی ہو جا رہا ہے، لیکن نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم بی بی فاطمہ زہرا ان کی ولادت کا ویک ہے، اور یہ پورا مہینہ ہی بی بی کے ساتھ منسوب ہے. ان کی شہادت پہلے 3 کو ہے اور 20 کو ان کی ولادت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ اپنی بی بی کے نام کریں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے جو بھی قصیدہ پڑھنا چاہے نیکسٹ ویک شب جمعہ ضرور اس میں حصہ لیں، آپ کو مولا اس کا جزا دیں گے. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویک جو ہیں وہ اپنا جو پوری محفل ہے وہ اس میں ہم لوگ پوری پروگرام میں ہم انشاءاللہ بی بی فاطمہ کا ذکر کریں گے. یہاں پہ 2 شعر میں نے بہت زبردست مجھے اچھے لگے، مجھے تھا کہ میں ضرور بی بی کی نظر کروں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک تو ذکر ہی ان کا ہوگا. در فاطمہ زہرا فضیلت بیان کی گئی ہے در فاطمہ کی.
خالق کا عطیہ ہے در فاطمہ زہرا، رحمت کا ذریعہ ہے در فاطمہ زہرا، تاج سر کعبہ ہے در فاطمہ زہرا، قبلے کا بھی قبلہ ہے در فاطمہ زہرا، بے قرب در فاطمہ عظمت نہیں ملتی، اس در پہ نہ جاؤ تو نبوت نہیں ملتی، کونین کا سینہ ہے در فاطمہ زہرا، عصمت کا مدینہ ہے در فاطمہ زہرا، بخشش کا سفینہ ہے در فاطمہ زہرا، فردوس کا زینہ ہے در فاطمہ زہرا، اس در پہ جو جھکتا ہے وہ در اصل ہے مومن، اس در کی عطا ہے کہ بلا فصل ہے مومن، ہر علم کا منبع ہے در فاطمہ زہرا، قرآن کا مرجع ہے در فاطمہ زہرا، اسلام کا مطلع ہے در فاطمہ زہرا، ایقان کا مقطع ہے در فاطمہ زہرا، ایمان عطا کرتا ہے انسان کو یہی در، سلمان بناتا ہے مسلمان کو یہی در۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم لوگ اپنی شہزادی کے جو ہے انشاءاللہ برتھ ڈے منائیں گے، تو پروگرام میں دعا کا ٹائم ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ ضرور، اور سب سے پہلے تو میں دو اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس سنڈے کو سان فرانسسکو میں شیعہ جینوسائیڈ کے اوپر ایک پیس واک ہے، تو جو لوگ بے ایریا میں یا ہمارے 50-100 میل کے اس ایریا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس پیس واک میں حامل و ناصر ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بہن بھائیوں کو جو مارا جا رہا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، ہم بھی ان کی طرح مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ اور دوسرا، میں ان تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری صحتیابی کے لیے دعا کی، اور مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت جلدی سے یابی دی، تھوڑی سی چھوٹی سی میری ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن I had a very rapid recovery۔ ضرور نہ ضرور کسی نہ بہن بھائی نے میرے لیے دعا کی ہے جو رب العزت نے قبول کی، اور میں آپ کے سامنے اتنی جلدی آپ کے سامنے بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں، تو میں ان کا بھی شکریہ، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میری صحت یابی کے لیے دعا کی۔ شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے مرحومین، آپ کے مرحومین، اور ان سب مرحومین جن کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ان کی روح اس انتظار میں ہے کہ شب جمعہ ہے، ہم جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ ہمارے لیے کون سا ایسا کام کریں جس سے ہماری قبور میں روشنی ہو، ہمارے درجات بلند ہوں۔ تو بہترین عمل یہی ہے شب جمعہ، ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی روح تک اس کو پہنچائیں۔ تو آپ سب میرے ساتھ سورہ حمد پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی۔ پروردگار، سورہ حمد کا ثواب ان تمام ارواح کو پہنچا جو اس کے انتظار میں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اہل شیعوں پہ اس وقت مشکل کی گھڑی آن پڑی ہے۔ پاکستان، عرب ممالک میں جہاں ہمیں چھانٹی کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہم اس امام سے، اس اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں جن کے آنے سے اس دنیا میں امن و ایمان آئے گا اور اسلام کا نام روشن ہوگا۔ ہماری مصیبتیں دور ہوں گی۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں قرضے انہیں قرضوں سے باہر نکالنے کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کی روزگار میں رزق حلال کمانے کے لیے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ ان کی شادی کرانے میں ان کی مدد فرمائے۔ سب مل کر 5 دفعہ اما یجیب کے بعد میرے ساتھ تلاوت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے دنیا اور آخرت کے امتحانات میں قابلیت عطا فرما، ہمارے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو اس قابل کر کہ وہ دنیا میں تیرا نام روشن کر سکے، تیرے نبیوں کا نام روشن کر سکے، تیرے عامہ کا نام روشن کر سکے، اور لوگ فخر سے کہیں یہ تو علی والے بچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے تک کے لیے، شب جمعہ تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، شب بخیر۔ خدا حافظ۔